نے جب اپنی فاؤنڈیشن کا آغاز کیا اور جب ویڈیو لیکچرز کا آغاز کیا تب سے ان کا یہ ویژن تھا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنا کاروبار کس طرح کیا جائے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور ایمانداری سے تجارت کرنا اس کے کیا اصول ہیں. یہ آج کا ویژن ہے. میں چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب اسٹیج پہ آئیں اور آپ لوگوں کو مزید اس ویژن کے بارے میں بتائیں. پلیز ویلکم قاسم علی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم سب دوست اور میرے سینئرز، میرے والد صاحب سب یہاں موجود ہیں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ ہم ایک نئی کمپین کا آغاز آج کے دن سے کرنے جا رہے ہیں. یہ کمپین اس شکل میں ہے کہ ہم یہ پرسیپشن جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ شاید جو دین کو فالو کر رہا ہے وہ معاشی طور پہ خوشحال نہیں ہو سکتا یا کاروبار اس کا گرو نہیں کر سکتا، اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کے ساتھ ہی ساتھ میں کہ اپنا کاروبار کرنا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کے 2 حصے کاروبار میں پڑے، اپنا کاروبار کرنا، اپنا کام کرنا، یہ 2 تھیمز پہ ہم نے ان 2 تھیمز کو سامنے رکھ کے پوری کمپین ڈیزائن کی ہے جس کا آغاز آج کے دن سے ہوا جاتا ہے. اور یہ 1 ایئر کی کمپین ہے، 1 سال کی ہم نے پوری کمپین ڈیزائن کی ہے. اس کمپین کو مدنظر رکھ کے کئی طرح کے سیمینارز ہیں، کئی طرح کے ورک شاپس ہیں. کمپین کا مطلب ہوتا ہے فری آف کاسٹ. اس میں سب کی سب ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے ہوں گے اس کمپین میں وہ ہم چاہیں گے وہ سب نشر کر دی جائے، پبلش ہو، لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے. اور اس کمپین کے لیے ہم نے پلان یہ کیا ہے اس 1 ایئر میں ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی جا کے اسی تھیم پہ ورک شاپس اور سیمینارز ارینج کریں گے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، ایسے لوگوں کی کہانی ہم چاہیں گے ریکارڈ ہوں، آپ سن سکیں، جنہوں نے شریعہ کو فالو کیا، دین کو فالو کیا اور ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے اور اللہ ان کو رزق تو دے رہا ہے لیکن سب سے بڑھ کے برکت والا رزق دے رہا ہے. ہمارے بڑے بوڑھے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ سے اگر پیسہ مانگنا ہے تو دعا یہ مانگو خیر والا پیسہ آئے، برکت والا پیسہ آئے، مصیبت والا پیسہ نہ آ جائے، خیر والی چیز آ جائے. تو یہ جو پرسیپشن ہے ہماری کہ شاید جو گرو کر رہا ہے وہ 2 نمبری کر کے گرو ہو رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ہمیں کامیابی کی بزنس کی کہانی پتہ ہے اس میں بڑی میجورٹی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ کوئی بہتر کہانیوں کی نہیں ہے، بہتر مثالیں نہیں ہیں. تو کیوں نہ ہم اس سماج کی خیر کی مثالیں ڈھونڈیں اور ان مثالوں کو سکسیس سٹوریز کو، ریئل سکسیس سٹوریز کو پروموٹ کریں. دکھ کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی جو کیس اسٹڈی پڑھائے جاتے ہیں وہ لوکل کیس اسٹڈیز نہیں ہیں، وہ سب کے سب باہر کے ملکوں کے کیس اسٹڈیز پڑھائے جاتے ہیں. اب وہ ریلیٹ نہیں کرتے ہم سے، اور جب ریلیٹ نہیں کرتے تو ہمارا جو بچہ ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے بزنس پڑھتے ہوئے کہ اس طرح کا کاروبار تو پاکستان میں ممکن نہیں ہے. کاش کے لوکل کی جو بزنس سکسیس سٹوریز ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. میں جب میرا آج کیونکہ آخری لیکچر میرا ہے آج کی ساری ترتیب میں تب آپ کے ساتھ لوکل کچھ میرے جو مشاہدے ہیں لوکل کی برانڈس جو ایمانداری سے صرف کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے رہا ہے، فقط ضرورت ہے ان کی کہانی کو نریٹ کر کے دوسروں کو بتانے کی. ایک یہ بھی خوف اور خدشہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی سکسیس سٹوری بتائیں گے یا کامیابی کی کہانی نشر کریں گے تو ٹیکس والے پیچھے پڑ جائیں گے. تو ٹیکس دیں نا، کیا ضرورت ہے ٹیکس چکانے کی، آپ ٹیکس دیں. اور دوسرا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نظر لگا دیں گے. تو اگر آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ خیرات کر رہے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے سامان بھی بنا دیتا ہے. تو اس طرح کے سارے جو اتنے پازیٹیو جو تھیمز ہیں اس پہ عرصے سے فاؤنڈیشن کا بورڈ ڈسکس کر رہا تھا کہ اس کمپین کو ہم لے کر چلیں. یہاں فاؤنڈیشن 10 بڑے کام کر رہی ہے، اس میں اسکالرشپ ونگ بھی ہے، اس میں صلح کا پروجیکٹ بھی ہے، اس میں CSS ونگ بھی ہے، اس میں اتنا کانٹینٹ جو ہے 12 یوٹیوب چینلز پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اتنا ڈیلی کی پوسٹیں جو ہیں 12 فیس بک پیج ہیں. آپ دیکھیں ہر پیج پہ 12 پوسٹیں لگتی ہیں تو 150 پوسٹیں ڈیلی کی بنتی ہیں جو پوسٹ ہوتی ہیں. اور ہمارے محترم محمد حسین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کی بڑی خوبصورت یہ بات ہے، ان کی بات یہ کوٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ لاکھوں گھنٹے کانٹینٹ ڈیلی سنا جاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس ملک اور معاشرے میں لوگ منفی چیز کو چھوڑ کے مثبت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی سن رہے ہیں، اس کو بھی سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ان کا
مناسب جو ہے وہ نکل کے خیر کے کسی کام کو دیکھتے ہوئے فائدے میں نفع میں گزر. تو مثبت کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے, یہ ہمارا سارا تھیم تھا. اور آج کے دن کیونکہ پرسوں ہی اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا, 14ویں کتاب آئی میری. اب جو لکھنے پڑھنے والے ہیں ہم کتاب کو اولاد کہتے ہیں. یہ ہمارے جتنا بچہ پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے. میں آپ سے پہلے تقریر کر کے آیا, جشن افتخار عالم چل رہا ہے, تو یہ جو سب لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں یہ میری بات کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ جو لکھنے پڑھنے والا اس کے گھر جب کتاب آتی ہے تو اس کی خوشی اتنی ہوتی ہے جتنی اولاد کی پیدا ہونے پہ خوشی ہوتی ہے. اللہ نے مجھے 14واں بچہ دیا پرسوں, اور اس کا نام ہم نے رکھا 40 کا چلہ. اس کتاب کی پوری کہانی ہے, میں کبھی پھر سناؤں گا. تو اس ویژن کے ساتھ ہم نے اپنی کمپین کا آغاز کیا, کیونکہ فاؤنڈیشن کا اسلوب ہے کہ فاؤنڈیشن میں جو بھی آتا ہے ہم نے ایک رسم سیٹ کی جو کہ پرانی خانقاہ کی رسم تھی, اور رسم یہ تھی کہ خالی ہاتھ نہ جائے, کچھ نہ کچھ لے کر جائے. لازم کیا, میرا سارا اسٹاف اس بات کا گواہ ہے کہ فاؤنڈیشن کے جو چھت کے بننے اور بنیرے ہیں ان پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں. جو پرندے بیٹھتے ہیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آنے والا کوئی نیلی بتی والا صاحب ہوتا ہے تو اس کے ڈرائیور کو بھی وہی چائے ملتی ہے جو افسر کو ملتی ہے وائس پریزیڈنٹ والے کو. تو آج ہم نے سوچا کہ یہ آج یہ ادارہ ہے جھوٹا, اس کے ساتھ تو میری ایک بڑی یاد ہے. 8 ماہ میں یہاں سرو کرتا رہا ایز چیئرمین, تو کیوں نہ آپ میرے گھر ہی آئیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. وہ جو بچہ ہے اس کی ایک اچھی سی جو کاپی ہے 40 کا چلہ, سب آپ کو تحفے کی شکل میں. میں اپنے اس کمیٹی کے بات کے ساتھ دل کی عطا گرامیوں سے اپنے فاؤنڈیشن کے بورڈ کا, محمود حسین صاحب کا, سب دوستوں کا, والد صاحب کا میں خصوص شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں میرے بڑے ہی دل کے قریب میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر سہیل اکرام صاحب یہاں موجود ہیں. میرا خیال میرے بات کے پراپر مقرر تو ڈاکٹر صاحب ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, ایک ویژن ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ امام علی مقام کا جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان سے کوئی افضل رشتے وہ نظریے کے رشتے ہوتے ہیں. یعنی نظریے کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ خون کے رشتے سے افضل اور بڑا ہوتا ہے. اور یہی پیغام ہم سب, میں ڈاکٹر صاحب میرے بورڈ کے سب ممبرز لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ کے لیے دوستی ہے, اللہ کے لیے دشمنی, اللہ کے لیے جیتے. تو جب آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو پھر خیر والے لوگ ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے میرا پرانا تعلق ہے, ان کے نانا کی تقاریر میں مل نہیں سکا, لیکن بہت سنی میں نے, کیسٹس منگوا کے سنی کبھی, لیکن خبر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے نواسے سے, علامہ احسان اللہ ظہیر کے نواسے سے میری اس طرح کی دوستی کروائے گا, میرا چھوٹا بھائی بن جائے گا. تو ہم آج کل گاہے بگاہے دفتر بیٹھے ہوتے ہیں, ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ, بار بار ان کے والد صاحب ڈاکٹر اکرام صاحب بھی مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. جو اللہ نے دلوں میں محبت ڈالی, خلوص ڈالا ہے, اور سب سے بڑھ کے مشن کے لیے, خیر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ہمارا پلان تھا کہ اگلے سال اس کو لانچ کریں گے کمپین کو, لیکن ڈاکٹر صاحب جب ملے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسے دیر نہیں کرتے, ہم آج سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ اگلے سال دسمبر انشاءاللہ 2024 کے دسمبر میں جو 1000 لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی انشاءاللہ 1000 ہی کہانی ہو, لیکن کم از کم 100 سکسیس سٹوریز ہمیں ملیں جو کہیں گے کہ یہاں بیٹھ کے ہم نے خواب دیکھا تھا اور سال بعد وہ خواب پورا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں کر کے جہاں لائٹ ہے نا, میں اس طرف دیکھا نہیں جا رہا, یہ میں تو ادب سے نہیں دیکھا, میری بہنیں بیٹھی ہیں, دوسرا ان کی چمک اتنی ہے اس لائٹ کی, بہنوں کی بھی چمک ہے لیکن لائٹ کی چمک ہے. تو جہاں لائٹ ہے نا یہاں کر کے آج سے میں کوئی 19 سال پہلے بیٹھا ہوا تھا, اور میرے ہاتھ میں کاپی تھی, ڈائری تھی, یا ایک مقرر تھا, اسپیکر تھا. وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یار خواب لکھو اور اللہ سے مانگنا ہے تو بڑا مانگو, اور سادی شرازی کا جملہ بولا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا, اللہ سے مانگنا ہے تو اس کی شان دیکھ کے مانگنا, وہ نوازنے والا ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تو اس لمحے میں نا ادھر کئی لوگ بیٹھے ہوں, میں اپنی موٹر سائیکل پہ بائک یہاں لگی ہوگی پارکنگ پہ, اور میں کاپی, ڈائری, نوٹ, کیسٹ ٹی ڈی کی ریکارڈنگ والی میں نے رکھی ہوتی تھی ساتھ, یہاں بیٹھا ہوا تھا. میں نے وہ بول لکھ لیا اپنا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے چند ہی سالوں کے بعد, صرف 10-15 سالوں کے بعد, میں جوڈیشل اکیڈمی پڑھا رہا تھا. ایک دن میں ہمارے جو ڈی جی تھے ان کے کمرے میں گیا تو وہاں ایک جج صاحب بیٹھ گئے تھے, میں اگلی کلاس پڑھانے کے درمیان میں گیا تھا. مجھے میرے ڈی جی نے کہا کہ یہ سب سے پنجاب کے قابل ججوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میں نے ان سے ہاتھ ملایا, ان سے میں نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ آپ نے اتنا قابل جج بننے کا خواب کس نے دیکھا؟ اس نے کہا سر ایک دفعہ الحمرہ میں ایک ایونٹ تھا اور ایک مقرر نے سادی شرازی کی کوٹیشن سنائی تھی, میں وہیں پر بیٹھا تھا اور میں نے خواب لکھا تھا کہ میں جج بننا چاہتا ہوں اور کمپیٹنٹ قابل جج بنوں.
ایک لمحے میں کوئی یہاں بیٹھ کے جج بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اور یہاں بیٹھ کے کوئی میری طرح اپنے حصے کی شمع جلانے کا خواب دیکھ رہا تھا. وقت گزرا, خواب پورے ہو گئے. یہ خواب دیکھنے چاہیے, خوابوں سے امید پیدا ہوتی ہے, خوابوں سے یقین پیدا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم خواب دیکھنی ہمیں چھوڑ دیں گے, ایسے خواب جو بڑے ذاتی ہیں ان کو تھوڑا سا بڑا کریں, اس میں دوسروں کو شامل کریں, جیسے ڈاکٹر سبیل نے کیا, جیسے فاؤنڈیشن نے کی, کہ ہم نہیں چاہتے صرف ہمارے کام اور ہمارے کاروبار کامیاب, ہم چاہتے ہیں آپ سب کامیاب. اللہ آپ کا حاضر حاصل. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب, آپ نے اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں ایک ویژن بھی دیا. اور اس کے ساتھ ہی میں تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ اسپیکر ہیں, یہ CEO ہیں ABS ڈیولپمنٹ